تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے، ساری کائنات کا مالک خالق و رازق ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نسبت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سننے اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج شب معراج ہے، وہ اس رات کے حوالے سے محدثین نے قرآن مجید سے تحفظ کیا ہے اور امت میں دور تک اس بات کو پہنچا دیا ہے اور احادیث سے بھی اس سفر کو پوری دنیا میں بیان کیا گیا ہے۔ بے شمار اس چیز میں، اس آیات میں، احادیث میں اختلاف ہیں اور ان اختلافات میں ہمیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور جس طرح حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیات کی ابتدا میں بیان کیا ہے کہ جو آپ کو معراج کا شکوک پیدا ہوتا ہے دنیا میں، اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا اور پہلے اپنی تصدیق کی۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی تصدیق کی۔ ہمیں تو حکم دیا نا کہ ہم شب معراج کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا معیار یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس رات کا مقام بلند کر دیا گیا، اور ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے اس رات کو ہم جا کر خدا کا ذکر کریں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس رات کو اپنے پاس بلا دیا۔ اور فقط اتنا ہی نہیں کہ اپنے پاس بلایا، بلکہ آپ نے پاس بلا کر والنجم اذا ہوا میں بیان کیا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدی ما اوحی۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسمر رضی اللہ سائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کعبہ کے قریب کھڑے تھے اور آپ نے اس واقعہ کو بیان کیا، حضرت انس بن مالک، اور آپ نے بیان کیا ہے کہ اپنے مدینہ کعبہ کے قریب تھا کہ 4 شخص آئے اور میرے پیٹ کو چاک دیا اور اس میں سے سب کچھ نکال کر لیا ڈالا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور شب معراج کی رات کا واقعہ وہاں پر بیان کیا اور فرمایا کہ اس رات کو کیا کیا ہوا، اور پھر پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر گیا، تیسرے آسمان پر گیا۔ اب یہ سارے آسمانوں کے حوالے سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے، دوسرے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ 7 آسمانوں تک انبیاء کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ عرش معلیٰ پر گئے، پھر وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رہ گئے، وہ براق، پھر یہ ساری آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ہمارا مقصود یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کو روایت کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں، سبحان اللہ، میری امت میں ایک ایسی جماعت ہمیشہ قیامت تک قائم رہے گی، وہ جماعت قیامت تک قائم رہے گی، اس جماعت میں ملنے والے 1000 لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے پہلے نہ نیکی پر تھے نہ ہدایت پر تھے، ان کو محبت خدا محبت رسول کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں میں وہ جو لوگ جماعت میں شامل ہوتے تھے ان کا مقام بیان کیا اور فرمایا وہ جماعت قیامت تک قائم رہے گی، اہل ایمان ہو جہاں کہیں بھی رہتے ہوں گے وہ لوگ وہاں سے ہٹ کر اس جماعت میں آ کر مل جایا کریں گے۔ اور اس جماعت کا تذکرہ بیان کیا، فرمایا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محفل لگے وہ لوگ ذوق و شوق سے اس محفل میں جایا کرتے جہاں کہیں بھی۔ پھر فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات اتنی پاک ہے کہ جو اپنے بندے کو سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد، جس نے اپنے بندے کو یہ سیر کروائی
وہ اتنی پاک ذات ہے کہ اگر اس محبوب کی محفل سجائے اس رات کو شب معراج کو یا کسی اور رات کو میلاد مصطفیٰ بنائے یا پھر آقا دو جہاں کا ذکر کرے اس ذکر کے لیے محفل کا انعقاد کرے اللہ فرماتا ہے سبحان ہے وہ پاک مقدس فرماتے خدا کی عزت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس بندے کو جماعت نصیب فرما دیتا ہے سبحان اللہ جماعت سے بچھڑ جاتا ہے جو وہ گھروں سے بچھڑ جاتا ہے وہ جو دین سے ہٹ جاتا ہے ایمان کی پختگی نہیں رہتی اللہ پر اس لفظ سے بیان کرتا ہے کہ اے ایمان والو پاک ہے وہ ذات اس لیے کہ اس نے تم جہاں کہیں سے بچھڑ گئے یا جہاں کہیں سے گر پڑے یا جہاں کہیں سے بھول گئے یا جہاں کہیں تمہیں دین کی کوئی محبت اور شفا نہ ملی اگر وہ پاک ذات کے دین کی طرف تم مائلیت رکھتے ہو تو وہ ذات تمہیں اس گروہ کے ساتھ شامل کر ڈالے گی اس جماعت کے ساتھ شامل کر ڈالے گی پھر فرمایا اس جماعت کو قیامت تک نہ تو کوئی مخالف اس کی مخالفت کر سکے گا نہ کوئی دشمن اس کو گرا سکے گا نہ کوئی آدمی کافر یہودی نصرانی منافق فاسق نہ تو اس جماعت کے کسی شخص کو نقصان پہنچا سکے گا پھر فرمایا